ڈپریشن ڈائری آپ نے لکھی، آپ نے اس کے وجوہات بھی بتائے ہیں کہ آپ نے کیوں لکھی، آپ کن فیزز کے زندگی میں تھے. سر ایک ریڈر ہے، وہ جب اس کانٹینٹ دیکھتا ہے، اس کتاب کی چیزیں دیکھتا ہے، کافی وہاں پر انفارمیشن جو ایسی ہے جو شاید کچھ ریڈرز کو بڑا انکمفرٹیبل کرتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی کتاب، دوسرے ڈپریشن والے موضوع کے اوپر میں تو بعد میں آؤں گا، کہ آپ نے جس طرح کی ڈیٹیلنگ دی ہوئی ہے یہ ایک فحش کتاب ہے. آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو یہ جو لفظ ہے نا فحش، لٹریچر میں کہیں ایگزسٹ کرتا ہی نہیں ہے، کم از کم لٹریچر میں نہیں کرتا ہے. اگر تو یہ کتاب لٹریچر کا کوئی پارٹ آف دا لٹریچر ہے تو یہ آج سے نہیں ہے. یہ جو فحاشی والا مقدمہ ہے یہ کئی لوگوں پر ہوا ہے، مطلب ان کو فحش کہا گیا، شاعروں کو، فکشن نویسوں کو. اور منٹو اس کا نشانہ بنے ہیں. ہاں، منٹو تو مطلب مشہور زمانہ مثال ہے، وہ تو عدالت تک اس بیچارے کو جانا پڑا، لیکن آج وہ اردو کا سب سے بڑا فکشن رائٹر ہے. تو یہ جو فحش ہے، اس پر ایک وہ اسبات نام سے ایک رسالہ چھاپتے ہندوستان سے اشر نجمی صاحب، انہوں نے ایک بڑا ضخیم نمبر بھی شائع کیا، فحاشی نمبر میرا خیال ہے کہ لٹریچر میں کون کون سے اردو میں خاص طور پر، اس میں انٹرنیشنل وہ بھی ہیں، ریفرنسز بھی ہیں کہ ہمارے ہاں صرف یہ نہیں رہا ہے رجحان، یہ ساری دنیا میں ہوا ہے کہ لوگوں کو، لکھنے والوں کو کہیں پر فحش قرار دیا گیا ہو، کہیں پر ملحد قرار دیا گیا ہو، مختلف قسم کے الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کتاب کا میں آپ کہہ چکے، میں بہت اس پر وضاحتیں دے چکا ہوں، لکھ چکا ہوں، کہہ چکا ہوں، بتا چکا ہوں. آپ نے پوچھا ہے تو پھر عرض کیے دیتا ہوں کہ میں نے اس کتاب کے شروع میں ہی ایک صفحہ، ایک پیراگراف لکھا تھا ایک غیر ضروری پیش لفظ کے نام سے، کہ اس کا پیش لفظ کیا لکھوں کہ مجھے، جس کو میں کتاب سمجھتا ہی نہیں میں ذاتی طور پر خود، اس لیے کہ وہ کتاب کے طور پر لکھی نہیں گئی تھی. میں تو جس کیفیت میں تھا اس سے نکلنا چاہ رہا تھا، اس سے نکلنے کو، وہ ڈپریشن والا فیز جو آپ کی زندگی میں جو چل رہا تھا. بلکہ وہ فیز ابھی آیا نہیں تھا، یعنی کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں ڈپریشن میں ہوں. ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ اس فیز میں ہو، اور کیونکہ ہم اس کو آئیڈینٹیفائی تو نہیں، یہ کوئی سر درد کی طرح نہیں ہے کہ جی مجھے سر درد ہے تو مجھے پتہ ہے کہ سر درد ہے، بخار ہے تو چیک کر لیا تو پتہ چلا 104 بخار ہے. تو یہ تو ایک کیفیت ہوتی ہے جس سے آپ کا پالا پھر پہلی دفعہ پڑ رہا ہو. پہلی دفعہ یہ کہ مجھے پہلی دفعہ پتہ چل رہا ہے کہ میں اس کیفیت میں ہوں، لیکن میں اس کیفیت میں رہا پہلے بھی، یعنی ڈپریس میں رہا یا انگزائٹی میں رہا. تو میرے لیے یا اداسی میں اس سے ریلیف کا ایک یہ ہوتا ہے کہ یا میں پڑھتا ہوں یا میں لکھتا ہوں. لکھنا مجھے ریلیف فراہم کرتا رہا ہے ہمیشہ سے. تو میں تو بنیادی طور پر اس لیے لکھ رہا تھا کہ میں اس سے ریلیف حاصل کروں، اور یہ جو بھی کیفیت ہے مجھ پر طاری ہے، وہ کیفیت وہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ ایک تھا کہ میں جب 40 پر پہنچوں گا تو شاید میں نہیں رہوں گا، میں مر جاؤں گا، مارا جاؤں گا، کچھ ہو جائے گا میرے ساتھ. یہ ایک عجیب، یہ ایک وہ تھا، آپ کسی کیفیت کا شکار ہو جاتے ہیں نا، جو ہے نہیں، سراب ہوتا ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے حقیقی طور پر. تو میں اس کیفیت سے نکلنے کو یہ چیزیں لکھ رہا تھا. لکھتے لکھتے پھر اس پہ پہلے تو فیس بک والی کنٹروورسی ہو گئی، پھر بندہ واقع اس میں ڈپریشن میں چلا بھی گیا، پھر ڈاکٹر تک بھی جانا پڑا، باضابطہ علاج کی طرف بھی جانا پڑا، اور پھر وہ جو کچھ بھی وہاں سے واپسی کیسے ہوئی، اس سے بچا کیسے، یہ سارا کچھ ڈاکٹر ہی کے مشورے پر، بلکہ میں نے اصل میں ایک ڈائری کی صورت میں یہ. اور آپ اس کو کنٹینیوسلی لکھ رہے تھے؟ نہیں، یہ تو ہوا ہے کہ شروع میں یہ تحریریں لکھیں جو فیس بک پہ فار دی سیک آف ریلیف، اس پہ کنٹراورسی ہو گئی تو میں ظاہر بند کر دی کہ بھائی میں تو اپنے ریلیف کے لیے لکھ رہا تھا، لیکن کسی نے برا مان لیا یا کسی کو پرسنل لگا، برا لگا، تو میں نے وہ چھوڑ دیا اور خود ہی بلکہ اس کیفیت میں چلا گیا. پھر جب ڈاکٹر تک گیا تو ڈاکٹر کے ساتھ بڑا ایک طویل سیشن ہوا، تو انہوں نے سارا کچھ پوچھا اور ان کو یہ ساری باتیں بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، آپ کو ریلیف لکھنے سے ملتا ہے، آپ لکھ لیں بے شک، لیکن اس کو فی الحال پبلش نہ کریں، اوپن نہ کریں. جب آپ کو لگے کہ یہ پبلک ہو سکتا ہے تو بے شک 1 سال 2 سال 4 سال، اور نہ بھی لگے تو ویسے ہی آپ کو ریلیف چاہیے آپ بے شک لکھیں، کوئی ایشو نہیں ہے. تو وہ میں نے اس پرپز سے لکھا کہ میں خود کو اسٹیبل کر لوں، اور ہوا بھی اس کا اثر لکھنے کا نتیجہ. تو آپ کو نہیں لگا سر جو آپ انفارمیشن دے رہے ہیں، جس طرح کی انفارمیشن آپ، جو کانٹینٹ ہے، کچھ چیزیں ذاتی نوعیت کی آپ دے رہے ہیں، لوگ پڑھیں گے تو کہیں نہ کہیں انکمفرٹیبل، یا کہیں یا آپ مینٹلی طور پر کہیں نہ کہیں اس کے لیے ریڈی تھے؟ پہلے تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں اس کو پبلش کرنے کے ارادے سے تو نہیں لکھ رہا تھا، میں اس کو کتاب کے ارادے سے کتاب لکھتا تو اس میں کرافٹنگ ہوتی ہے نا، کتاب کی اپنی ایک ضرورت ہوتی ہے. آپ کتاب چھاپ رہے ہیں تو آپ اس کے موضوع کا تعین کرتے ہیں، آپ اس کی صنف کا تعین کرتے ہیں، پھر آپ طے کرتے ہیں کہ اس کا ریڈر کون ہوگا، ٹارگیٹڈ ریڈر کا تعین کرتے ہیں، پھر اس کے حساب سے آپ اپنا کنٹینٹ ڈیولپ کرتے ہیں. میرے ذہن میں کیونکہ کتاب نہیں تھی تو میں نے جسٹ ایسے لکھ کے پھر پھینک دیا تھا، رکھا رہا کہیں پہ.